آج کا پاکستان میں جو حکمران ہے یہ بالکل ناقص ہو چکے ہیں۔ میں بالخصوص علی امین گنڈاپور اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور جمعیت العلماء مولانا فضل الرحمان صاحب سے بالخصوص ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں آئیں، اس میدان میں اتر کے آئیں، تاکہ اس مسئلے کو مستقل طور پر ختم کیا جائے۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع بہت امپورٹنٹ ہے، سوات کے خوفناک واقعے پر، جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہر کوئی یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ آخر اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے جو ہمارے خوبصورت سوات کو بار بار ایسے حادثات میں دھکیل رہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں پوری سچ اور تاریخ اور حالت اور اصل ذمہ دار کون ہے۔ سوات خیبر پختونخوا کا خوبصورت علاقہ ہے، جسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ سرسبز وادی، دریائیں، پہاڑ اور خوبصورت حسین وادی کا ایک سیاہ پہلو بھی ہے۔ دہشت گردی، انتہائی پسندی اور بد امنی نے اس جنت کو بار بار جہنم میں بدلا ہے۔ 2007 سے 2009 کے درمیان طالبان نے سوات میں حکومت قائم کی تھی۔ حکومت قائم کرنے کا مین مقصد جو تھا کہ مطلب لڑکیاں تعلیم حاصل نہیں کرے گی، اسکول بند رہیں گے، اور تعلیم پر مکملی طور پر ایک پابندی لگائی گئی تھی اور دہشت گردی عروج پر تھی۔ لیکن پھر بالآخر فوج نے آپریشن کیا، اس کے بعد حالات کچھ بہتر ہونے لگے، لیکن کچھ زخم آج بھی موجود ہے۔ حال ہی میں سوات میں موجود واقعہ پیش آیا، اس میں نامعلوم افراد نے نہکتے شہریوں کو نشانہ بنایا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا اور مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ اس واقعے میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ ایک بار پھر یہ سوال اٹھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور کیسے؟ سیکورٹی اداروں اور انٹیلیجنس اور انتظامیہ اس بات میں ناکام کیوں رہے کہ خطرہ بروقت پہنچایا جا سکے؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ خطرے کو بروقت پہنچایا جا سکے۔ کیا شدت پسند گروپ دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں؟ کیا مقامی یا قومی سطح پر سیاسی جماعت اس بد امنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ عالمی سازش یا اندرونی ہاتھ؟ کیا بیرونی طاقتیں شامل ہیں یا کچھ اندرونی عناصر اپنے فائدے کے لیے حالات خراب کر رہے ہیں؟ سوات کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہمیں بار بار قربانی کا بکرا نہ بنا دیا جائے، حکومت اور فوج ہمیں تحفظ دے، دہشت گردی کا خاتمہ مستقل بنیادی طور پر ہو۔ لوگ ویڈیو اور ثبوت شیئر کرنے لگے تاکہ حکومت پر دباؤ بڑھ گیا۔ فوج نے دعویٰ کیا کہ حالات کنٹرول میں ہے اور حکومت نے وعدہ کیا کہ مجرموں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے گا، مگر عوام مطمئن نہیں، کیونکہ یہ وعدے پہلے بھی کی گئے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی واپس علامت ہے، اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی استحکام کا نتیجہ ہے۔ کچھ اسے عالمی طاقتوں کی سازش سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک اندرونی کمزوریاں اور ناقص حکمرانوں اور بد اعتمادی ختم نہیں ہوگی، سوات جیسے علاقے غیر محفوظ رہیں گے۔ سوات کے واقعے نے ہمیں یہ سبق دیا، امن کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے، ہمیں متحد ہونا پڑے گا، حکومت اور فوج مل کر سب کو کام کرنا ہوگا، دہشت گردی اور بد امنی کے خلاف کڑا ہونا ہوگا، تبھی ہمارا سوات اور ہمارا پاکستان محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس میں بالخصوص علی امین گنڈاپور سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو اتنی لوگوں کا نقصان ہوا ہے، جس میں ایک پوری خاندان چلی گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ریاست تو ایک ماں جیسی ہوتی ہے، بلکہ ماں تمام بچوں کا خیال رکھتی ہے، تو ہماری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے اس میں بڑھ مل کر تعاون کرے اور اس دہشت گردی کو مستقل طور پر ختم کرے، کیونکہ پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا اور اس سال بھی یہی کام ہوا، یہی لوگ پانی میں بہتے ہوئے جا رہے تھے۔ تقریباً 40 منٹ وہاں لوگ کھڑے تھے، لیکن حکومت کی سیکورٹی فورس وہاں موجود نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ نااہلی اور نااہل حکمران جیسے ہمارے پاکستان کو چلا رہے ہیں، تو لازمی بات ہے کیونکہ جلسوں میں یہ لوگ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر اور حضرت علی کے
نعرے تو بلند کرتے، باتیں تو کرتے، لیکن ان جیسے کام نہیں کرتے۔ ان کے پیر کی دور تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ وہ تو راتوں کو گلیوں میں جا کے گھومتے تھے، اور جو لوگ بھوکے ہوتے تھے ان کو کھانا دیا جاتا تھا، ان کو ساز و سامان دیا جاتا تھا، ان کی بھرپور حمایت کی جاتی تھی۔ لیکن آج کا پاکستان میں جو حکمران ہے یہ بالکل ناقص ہو چکے ہیں۔ میں بالخصوص علی امین گنڈاپور اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور جمعیت العلماء مولانا فضل الرحمان صاحب سے بالخصوص ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں آئیں، اس میدان میں اتر کے آئیں، تاکہ اس مسئلے کو مستقل طور پر ختم کیا جائے۔ کیونکہ یہ مسئلے ہر سال یہی کام ہو رہے ہیں، ہر سال سیلاب میں لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے لوگوں کو وارننگ دی تھی، الرٹ کیا تھا کہ آپ لوگ اس علاقے سے چلے جائیں۔ تو پھر جب آپ لوگوں نے لوگوں کو وارننگ دی اور الرٹ کیا تو پھر لوگ کیوں نہیں گئے؟ لوگ بہرے تھے، لوگ نہیں سننا چاہتے تھے، یا لوگ اپنے جانوں کو خطرے میں ڈالنا چاہتے تھے؟ ایسے کوئی بات نہیں، حکومت نے کسی کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ لیکن یہی بات ہوتی ہے کہ مطلب نعرے تو ان کو بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن کچھ کام کرتے نہیں ہے۔ تو فیلڈ مارشل سے میں خصوصی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس بد امنی کو مکملی طور پر اس کا خاتمہ کرے، اور یہ جتنی بھی دہشت گرد ہے جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو مکملی طور پر ختم کرے، تاکہ ہمارا پاکستان ایک محفوظ کنٹری بن جائے اور لوگ یہاں رہنے اور سہنے کی بدولت اچھی زندگی گزارے۔ یہ ویڈیو جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔